الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر وہ جو اس نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرا. اور نہ ڈال ہم پر بوجھ. کما حملتہ علی الذین من قبلنا. جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے ہمارے رب نہ اٹھوائیو ہم سے وہ جس کی طاقت نہیں ہمیں. واعف عنا. معاف کر دیجیے ہم سے. واغفر لنا. اور بخشش فرما دیجیے ہمارے لیے. وارحمنا. اور رحم فرمائیے ہم پر. انت مولانا. تو ہی ہمارا کار ساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. پس مدد فرمائیے ہماری کافر قوم پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 40واں رکوع آیت نمبر 286 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، ارشاد فرمایا کائنات میں جو کچھ ہے، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں، سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے. اگر تم بات ظاہر کرو یا دلوں میں چھپاؤ، اللہ سب کو جانتا بھی ہے، سب کا حساب بھی لے گا. جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے.
کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لائیں اور کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ایک جملہ یہ تھا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ حساب لے گا۔ اس پر ایک ڈر پیدا ہوا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ دل میں تو بعض خیالات بھی آ جاتے ہیں، وسواس بھی آ جاتے ہیں جو انسان کی اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ اگر ان پر بھی مواخذہ اور حساب شروع ہو گیا تو پھر تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، اور کیسے حساب دیں گے، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیا آج کے سبق میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ جہاں تک انسان کی وسعت ہے وہاں تک عمل کرے، یعنی جان بوجھ کر دل میں کوئی ایسا برا خیال اور برا ارادہ پیدا نہ کرے، اور اگر کوئی وسوسہ آ گیا تو وہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری کاموں پر اللہ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہی سے باز پرس کرے گا جو اس کے اختیار میں ہیں۔ مثلا ایک انسان دل کے اندر ارادہ کرتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، میں نے بدکاری کرنی ہے، اس کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ اب یہ اس نے دل میں خود ارادہ بنایا ہے، اس پر تو مواخذہ ہوگا۔ اور ایک انسان ہے بس اس کے دل میں ایک برائی کا خیال ہے، اس نے فوراً کہا ایسا ہرگز میں نہیں کر سکتا، تو یہ خود بخود خیال آیا، اس نے لایا نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا کہ وہ خناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ اس کی کارروائی ہے۔ اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر نفس کی وسعت کے مطابق اللہ اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ وسعت سے بڑھ کر، گنجائش سے بڑھ کر کبھی اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن جو آدمی غریب ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جو مالدار نہیں ہے اس پر کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یعنی جتنی اس کی وسعت ہے اتنا ہی اس پر بھی حکم لاگو ہے، اور وسعت سے بڑھ کر کبھی اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ اس کا دوسرا مطلب ایک اور بھی ہے کہ سورۃ البقرہ آپ نے سن لی، اس میں بڑے احکامات آپ نے سنے، عبادات کے مسائل سنے، اخلاقیات کے مسائل سنے، معاملات کے مسائل سنے۔ اب سننے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے بادشاہ بڑے مشکل مسئلے جی، کون عمل کرے ان پہ؟ اس کا جواب دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وسعت سے بڑھ کر کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ یہ جتنے احکامات بھی نازل کیے نا، یہ تمہاری وسعت کے مطابق نازل کیے ہیں، تمہارے ہی فائدے کے لیے نازل کیے ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جناب بڑا مشکل حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو خود پیدا کیا ہے، وہ ان کے مزاج کے مطابق طبیعت سے خوب واقف ہے، اس لیے جو حکم اللہ نے نازل کیا بس اس پر عمل کرو، وہ تمہاری وسعت کے مطابق ہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتا اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ آگے فرماتے ہیں جی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا اس کے لیے وہ ہوگا جو اس نے کمایا، اور اس پر وہ ہوگا جو اس نے کمایا۔ اس کے لیے یعنی اس کے فائدے کے لیے، اس کے اجر کے لیے وہی اعمال ہوں گے جو اس نے کمائے، اور اس کی سزا کے لیے بھی وہی اعمال ہوں گے جو اس نے کمائے۔
یعنی جو انسان کے اعمال ہیں نا جزا اور سزا کا دار و مدار انہی پر ہے. زبیر صاحب جاگ رہے ہو؟ کمبل لا دوں؟ اس سائڈ میں نے کہا دیکھنا چاہیے نا، لوگ پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہاں پہ دو لفظ بولے گئے جی، کسبت اور ایک اکتسبت. کسب اور اکتساب، اور ایک لہا اور علیہا، دو چیزیں ہیں یہاں پہ ذرا غور کرنا. لہا جو لام ہوتا ہے یہ نفع کے لیے ہوتا ہے، علا جو ہوتا ہے نقصان کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرے لیے 1000 روپیہ ہے جی، لی میرے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی نے دینے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ مجھ پر 1000 روپیہ تو مطلب میں نے کسی کا دینا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے لیے دلیل ہوگا یا تجھ پر دلیل ہوگا. تیرے لیے دلیل ہوا تو یعنی تیری سفارش کرے گا، تیرے فائدے میں بات ہوگی. تجھ پر ہوا یعنی تیرے خلاف ہوگا. تو یہاں بھی وہ لہا اس نفس کے لیے، اس کے فائدے کے لیے وہ چیزیں ہوں گی ما کسبت جو اس نے کمائی، وعلیہا اور اس پر یعنی اس کے خلاف بھی وہی ہوں گی جو اس نے کمائی. تو ایک تو لام اور علا کا فرق سمجھ میں آ گیا سب کو. دوسرا ایک ہے کسب اور ایک ہے اکتساب. ما کسبت اور مکتسبت. کسب اور اکتساب میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کسب اس کو کہتے ہیں جو سہولت کے ساتھ حاصل ہو جائے، اور اکتساب اس کو کہتے ہیں جو مشقت کے ساتھ حاصل ہو. اب توجہ کرنا، لہا ما کسبت کہ انسان کے فائدے کے لیے وہ اعمال ہیں جو انسان سہولت سے کر لے، وعلیہا مکتسبت اور اس کے خلاف وہ اعمال ہیں جو مشقت کے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک پیغام اس میں یہ بھی دیا کہ نیکی میں تمہارے لیے سہولت ہے اور گناہ میں تمہارے لیے مشکل ہے. نیکی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ سہولت ہے. دیکھیں جی، داڑھی رکھنی ہے نا نیکی ہے، اور داڑھی منڈوانا گناہ ہے. منڈوانے کے لیے آپ کو جناب صبح سویرے روزانہ بلیڈ لینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، حجام کے پاس جانا پڑے گا، اور رگڑ رگڑ کے پھر اوپر پھٹ جائیں گے، پھر ان کو جناب رگڑنا پڑے. مشقت ہے نا، محنت ہے. اور رکھنے والے کے لیے بات کنگھی کبھی نہیں پھیری جناب، بس وہ ہاتھ پھیرا بس چل پڑے جناب. تو سہولت ہے نیکی میں، گناہ میں سہولت نہیں ہے. اسی طرح اور دیگر کاموں میں آپ دیکھ لیجیے، شریعت کے مطابق جو عمل ہوگا اس میں سہولت ہوگی، اس میں رحمتیں ہوں گی، اس میں برکتیں ہوں گی، اس میں آسانی ہوگی. خوشی کے موقع دیکھو، غم کے موقع دیکھو. آج جو ہماری وفات اور موتیں ہوتی ہیں، شادی جتنا خرچہ ان پر بھی ہو جاتا ہے. کیا یہ شریعت نے حکم دیا ہے؟ نہیں. بولیں جی، یہ شریعت کا حکم ہے کہ جناب جنازے میں اعلان کرو بھائی روٹی کھا کے جانا سب نے؟ شریعت تو کہتی ہے میت کے گھر سے کھاؤ نہیں. یہ جو اعلان کرتا ہے بھائی سب کھانا کھا کے جاؤ، یہ شرعی حکم ہے یا غیر شرعی ہے؟ غیر شرعی ہے. مشقت ہم نے خود بنائی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی میں تو سہولت تھی تمہارے لیے، مشقت تم نے خود اپنے لیے گھڑ لی. اور اسی طرح خوشی کے موقع پہ مثلا نکاح کا موقع آیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکاح کرو. اب بتاؤ مسجد میں کوئی جناب ہال بک کروانا پڑتا ہے کہ جناب پیسے دی جائے؟ اور شادی ہال میں کتنے کا ہال بک کروایا جاتا ہے، کتنا بڑا خرچہ ہے. اور پھر ادھار لیا جاتا ہے، اور پھر اگلی زندگی قرض اتارے جاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ادھر ہی، وہ جناب کافی عرصے سے نہیں تھے تو کہاں گئے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا شادی کی قرض چڑھ گیا. تو میں نے کہا ذرا مزدوری کروں، کیونکہ اس طرح تو اترتا نہیں تھا. بیچارہ جناب وہ شادی کے بعد 3-4 مہینے اپنا جو کام کرتا تھا وہ چھوڑ کر دوسری مزدوری پہ لگا رہا تاکہ قرضہ اتاروں. تو مشقت آپ نے خود بنائی نا. نیکی کے کام میں تو سہولت تھی، شریعت میں تو آسانی تھی. نکاح کرو مسجد میں کرو، نماز کا سلام پھیرا، اب بھائی بیٹھ جاؤ جی نکاح ہونے والا ہے. بس ادھر ہی جناب پاک ماحول میں نکاح ہو گیا، دعا خیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جی لیکن حال تو نہیں بک کروانا پڑتا نا. سمجھ آئی؟ مٹھائی دسو شادی کرو میں نہیں دسا. چلو تھوڑا تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. مٹھائی کا ہی سب لے آئیں گے، بس آپ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ایسا بے وقوف کون ہے جو ہوں تو رشتہ دے دیتے.
تو بار کے فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی کرنے میں سہولت ہے، نیکی میں آسانی ہے، اور مشکلات ہم نے خود بنائی جب شریعت کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں، اللہ تعالیٰ کے طریقوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں سہولت ہی سہولت ہے، اور اس سے ہٹ کر شریعت کو جب ہم نے چھوڑا، مشکلات میں ایسے پھنسے اور ایسے جکڑے گئے جناب کہ ایسے گلے کا توق بن گئے، وہ رسمیں ہوں چاہے شادی کی ہوں، وہ رسمیں ہوں چاہے غمی کی ہوں، شریعت سے جب ہٹیں تو ہم پھنستے چلے گئے، مشقتوں میں پڑتے چلے گئے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا کہ نیکی وہ جو آسانی سے کمائی گئی، اور گناہ وہ جو مشکل سے اپنے اوپر سوار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کسبت اور مکتسبت، کسب اور اکتساب کا ایک فرق مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیکی کا انجام سہولت والا ہے، چاہے بظاہر کوئی مشکل بھی لگے، جیسے جناب سردیوں میں وضو کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن انجام اس کا بہت اونچا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، بہت سہولت والا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ رکھنا خاص کر گرمیوں میں بظاہر ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا جب انجام اور بدلہ ملے گا نا، وہ بڑا سہولت والا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی رب کی ملاقات کے وقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت پانی پیا، فرمایا پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ جی تو یہ اس کا انجام جو ہے، جو بدلہ ملنے والا ہے، وہ بڑا مزیدار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے لفظ سہولت والا استعمال کیا، کسبت، اور برائی کا آگے جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے فرمایا اکتسبت، وہ مشقت ہے، وہ دقت ہے، وہ مصیبت ہے، وہ عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے جناب دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار، گویا کہ سورۃ البقرہ کا آخری حکم کہ رب کی پکار کرو، رب کی کیا کرو؟ رب کی پکار کرو۔ مانگو تو کس سے مانگو؟ بولو جی، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ ہے کنجی مقسوم کی، اور رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء الرسل، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آخر میں سن کے جاؤ، پکاروں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھا ہوا تھا، بڑی سخت پیاس لگی تھی، خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے، مشکیزہ کھولا،
پانی پینا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ یاد اس وقت آیا جب آخری گھونٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا آخری گھونٹ کا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے فوراً پھینک دیا، استغفار کرتے ہوئے مشکیزہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا قد سقاک اللہ نورا، خوش ہو جا اللہ نے تجھے رحمت کا نور پلا دیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ میں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں، میں جو بھولنے والا ہوں، میں جو نسیان والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، رکعتیں 4 پڑھانی تھیں، آپ نے 2 پڑھا دی، سلام پھیر دیا، صحابہ چپ ہیں، کیا پتہ شاید حکم بدل گیا ہو، کیا پتہ ابھی نئے نئے حکم جو روزانہ آتے ہیں شاید 2 رکعتیں ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ مسجد نبی کے ستون کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، آپ نے انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا، یوں مٹھی بنا کے الٹے رخسار کے نیچے رکھا، یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام پہ قربان جائیں، نبی پاک کے ارشاد بھی بتائے اور آپ کے انداز بھی امت کو بتائے، یوں ہاتھ ڈال کے یوں رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ذوالیدین جو ایک صحابی تھے، لمبے لمبے ان کے ہاتھ تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ ذوالیدین نے سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کیا نماز کم ہو گئی یا آج آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ایک بات ضرور ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر و عمر بھی وہاں موجود تھے، فابا ان یکلما، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے، کلام نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی جانب دیکھا، ابو بکر و عمر کی جانب دیکھا، کیا کہہ رہا ہے ذوالیدین؟ کہنے لگے جی سچ تو کہہ رہا ہے بیچارہ، بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نے نماز پوری کی، دوبارہ پڑھائی اور ارشاد فرمایا نماز کے بعد انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون اذا نسیت فذکرونی، اے میرے صحابہ میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں آئندہ نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ بھولنے سے پاک کون ہے؟ اللہ۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں تو معاف کر دینا، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دینا۔ کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، اے اللہ تیرے حکم سنے ہم نے، سورۃ البقرہ میں تیرے احکامات سنے ہم نے، اے اللہ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی ہم مانتے ہیں، لیکن یا اللہ اگر کہیں بھٹک جائیں تو ہمیں معاف کر دینا۔ ہم اکڑتے نہیں ہیں، ہم گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر دلیل نہیں پیش کرتے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے پہلی امتوں پر ڈالا ہے، مثلا زکوٰۃ چوتھا حصہ مقرر کی جائے، یا کپڑا پاک ہو کرنے کے لیے پانی کے ساتھ نہیں، کاٹ کر الگ کر دو جو ناپاک ہو گیا ہے۔ اے اللہ مشکل حکم ہم پر نازل نہ کرنا، ہمارے لیے سہولت والے حکم نازل فرمانا۔ اس امت پر اللہ کریم کی اتنی رحمتیں ہوئیں، زکوٰۃ 40واں حصہ، زکوٰۃ چوتھا نہیں 40واں حصہ، 40 روپیوں میں 1 روپیہ سال کے گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مال غنیمت ہو یا مال قربانی ہو، پہلی امتیں صدقہ خیرات کی چیزیں، مال غنیمت اور قربانی کی چیزیں ایک جگہ پر رکھتی تھی، اوپر سے بجلی آ کر جلا دیتی تھی۔ اس امت پہ اللہ کے رحم و کرم کی کیا بات ہے، وہ خود کھاتے ہیں یا غریبوں کو کھلاتے ہیں، اللہ اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بوجھ اللہ نے ہٹا دیے، بوجھ اللہ نے کیا کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا و طہورا، میرے اللہ نے
ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، ساری زمین میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر کسی کونے کے اندر دنیا میں موجود ہے، پانی میسر نہیں ہے، زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کرے، جہاں کی مٹی بھی ہو بے شک ہو، وہی مٹی اس کو پاک بھی کر دے گی، وہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، وہی جگہ اس کے لیے مسجد بھی بن جائے گی۔ اے اللہ بوجھ نہ رکھنا۔ اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، قیام نہ کر سکتا ہو، اے اللہ اسے اٹھوانا نہیں، یہ بوجھ زبردستی نہیں۔ اللہ نے کہا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، حالانکہ قیام نماز کے اندر فرض تھا، حالانکہ قیام نماز میں فرض۔ جو عمل اللہ کریم نے لازم کیا، بندے کے اندر کمزوری آ گئی، بندے کے اندر بیماری آ گئی، بندہ لاچار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور کمزوری اور بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے اعمال میں سستی آ جاتی ہے یا کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں جس طرح یہ جوانی میں عمل کیا کرتا تھا اجر اس کا اسی طرح لکھتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب جناب 3 باتیں فرمائی جی۔ نمبر 1 پہلی بات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پہلی بات اے اللہ نہ پکڑنا اگر بھول جائیں یا خطا ہو جائے۔ دوسری بات ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پر ڈالا۔ تیسری بات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا۔ 3 دعاؤں کے بدلے میں آگے 3 اور لفظ واعف عنا، نمبر 1 واغفر لنا، نمبر 2 وارحمنا، نمبر 3۔ یہ 3 دعائیں کیوں مانگی تجھ سے؟ اس لیے مانگی واعف عنا، تو ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے؟ الہی تیرے در پر ہم ہیں آئے ہوئے، الہی تیرے در پر ہم ہیں آئے ہوئے، زمانے بھر کے ہم ہیں ستائے ہوئے، تجھی سے ہیں فقط لو لگائے ہوئے، رحم ہم پہ کر دے تو ہے رب رحیم، یا رحیم و یا رحیم، سب کہو یا رحیم و یا رحیم۔ خطا کار ہیں اور گناہ گار بھی، خطا کار ہیں اور گناہ گار بھی، سیاہ کار ہیں اور بدکار بھی، مگر رحمت تیری کے ہیں طلبگار بھی، کرم ہم پہ کر دے تو ہے رب کریم، یا کریم و یا کریم، یا کریم و واعف عنا، درگزر فرما دے ہم سے، واغفر لنا، بخشش فرما دے ہماری، ورحمنا، رحم فرما دے ہم پر۔ تیرے سامنے کیوں فریادیں کر رہے ہیں؟ انت مولانا، یا اللہ ہم تیرے جو بندے ہوئے، تو جو ہمارا کارساز ہوا، تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو پھر کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں؟ حضرت خولہ نے کہا تھا یا اللہ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفعو، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرعو، دنیا والا فقیر لوگوں کے دروازوں پہ جا کر دستک دے کر بھیک مانگتا ہے، اور یا اللہ یہ فقیر تیرے دربار پہ دستک دے رہا ہے، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، تیرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں جس پر دستک دے کر بھیک مانگوں، فلئن رددت فأی باب اقرعو، اے اللہ اگر تیرے در پہ نہیں ملے گا بتا کس کے در پہ جا کے سوال کروں گا؟ جزاک اللہ۔ فرمایا ورحمنا انت مولانا، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، تیرے بنا سہارا کون؟
تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، یہ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، مجھ سے او تعریف کیسے تیری، مجھ سا ہے ناکارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو مکمل فرمایا، گویا کہ بتایا او لوگو یہ میرے احکامات پر عمل کرو، اور یہ نہ کہنا کہ ہم نے بڑے عمل کر لیے، مجھ سے معافیاں بھی مانگتے رہنا، اپنے عمل پر ناز نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ میں نے بڑے نیک اعمال کر لیے ہیں، نہ میرے سامنے عاجزی کے ساتھ جب تم فریادیں کرو گے نا مجھے بڑے ہی پیارے لگتے ہو، اس لیے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنائے، اللہ ہمیں اپنے در کا سوالی بنائے، اللہ اپنے در کا ہمیں پجاری بنائے، رب کے سامنے عاجزی کرنے والے بنیں، رب کے سامنے فریادیں کرنے والے بنیں، اور ایسے بھکاریوں اور فقیروں کی طرح جب رب کے سامنے مانگے، اللہ کی قسم رب نہیں دے گا تو کون دے گا، وہ بہت بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ جو ایک اہم ترین سورت تھی قرآن کریم کی، اس کا درس مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سننے سنانے کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو احکامات بیان ہوئی اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس مسجد میں تیسری مرتبہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اور اسی طرح قرآن کی آوازیں اور قرآن کی صدائیں اس مسجد سے گونجتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے محشر والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر جو اس نے کمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر نہ ڈالنا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا وہ جس کی طاقت نہیں ہمیں، واعف عنا معاف فرما دے ہمیں، واغفر لنا بخشش فرما ہمارے لیے، ورحمنا رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہی کار ساز ہے ہمارا، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر میں ایک بات ابھی یاد آئی، پہلے رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ کتنے تحفے جی؟ 3۔ ایک 5 نمازوں کا تحفہ، اور ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات، یہ، اور تیسرا مجھے کہا آپ کی امت نے وہ شخص جس نے شرک نہ کیا اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا بشرطے کہ شرک اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تحفہ ہے معراج کی رات کو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز آئی تو جبرائیل نے بتایا ایک دروازہ کھلا ہے جی آسمان سے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخر یہ تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے کوشش کیا کریں
کہ جہاں آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں وہاں ساتھ یہ دو آیتیں بھی آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اس میں دعا ہے، کمی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ بخشی جائیں گی۔ اور ایک آخر میں اور بات بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن سورۃ البقرہ ختم ہوئی تھی انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تھی۔ رات کو ایک جگہ درس میں گئے، بزرگ میرے ساتھ تھے ولی اللہ صاحب، تو یہ کہہ رہے صبح سورۃ البقرہ کا ختم ہے۔ میں نے کہا، میں نے ان کو یہ بات سنائی، انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا بھی وہ تو بڑے پختہ ایمان والے تھے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا ایمان بریلر مرغی جتنا بھی نہیں ہے، کچھ گزارا تو ہونا چاہیے نا یار، اونٹ نہ ہو، گائے نہ ہو، بکرا بھی چلو رہنے ہی دیں، مرغے تک تو کچھ اتنا ایمان تو ہونا چاہیے نا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر